بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں 10 اکتوبر اور 11 اکتوبر کے اہم واقعات گوشے گزار کروں گا۔ 10 اکتوبر 1929 کو افغانستان کے نئے حکمران محمد نادر خان نے ملک کے معزول امیر حبیب اللہ ثانی کو ان کے 17 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ 4 سال بعد خود نادر خان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ 10 اکتوبر 1962 کو دنیا میں پہلی مرتبہ خلا میں متعین ایک نشریاتی سیارے کی مدد سے کھیلوں کے اولمپک مقابلوں کی براہ راست نشریات امریکہ میں ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی۔ 10 اکتوبر 1967 کو بیرونی خلائی معاہدہ طے پایا، جس پر امریکہ، روس اور متعدد دیگر ملکوں نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت خلا میں ہتھیار نہیں لے جائے جائیں گے۔ 10 اکتوبر 1973 کو امریکہ کے نائب صدر وائر اگینو مستعفی ہو گئے۔ وہ بدعنوانی کے الزام میں مستعفی ہونے والے پہلے امریکی نائب صدر تھے۔ 10 اکتوبر 1680 کو تاریخ اسلام کا المناک ترین واقعہ پیش آیا، جو سانحہ کربلا کہلاتا ہے۔ کربلا کے مقام پر 10 محرم 61 ہجری مطابق 10 اکتوبر 1680 عیسوی کو ایک معرکے کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہی واقعہ تاریخ اسلام میں سانحہ کربلا کے نام سے مشہور ہے۔ 10 اکتوبر 1913 کو مسلمانان بر صغیر کی تاریخ کا وہ اہم دن تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ کے رکن بنے۔ 10 اکتوبر سن 2000 کو دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم مسز سری ماؤ بندرا نائکے کی تاریخ وفات ہے۔ وہ اپنے شوہر کے قتل کے بعد 21 جولائی 1960 کو سیلون، جسے اب سری لنکا کہا جاتا ہے، کی وزیر اعظم بنی تھی۔ 1994 میں ان کی صاحبزادی چندریکا بندرا نائکے کمارا ٹونگا سری لنکا کی صدر بنی اور یوں ان کی اگلی نسل نے ان کی وراثت سنبھالی۔ 11 اکتوبر 1942 کو بھارت کے مشہور اداکار امیتابھ بچن پیدا ہوئے۔ امیتابھ بچن اپنے فلمی سفر کا آغاز 1969 میں فلم ساتھ ہندوستانی سے کیا، تاہم ان کی پہلی فلم جو کامیاب ہوئی اس کا نام آنند تھا۔ 11 اکتوبر 1968 کو امریکہ کے خلائی پروگرام اپالو کا پہلا انسان بردار خلائی جہاز اپالو 7 3 خلا نوردوں والٹر شیراڈون ایزل اور والٹن کنگھم کے ہمراہ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ یہ پہلی خلائی پرواز تھی جس میں 3 خلاباز اکٹھے خلا میں بھیجے گئے تھے۔ اپالو 7 11 دن خلا میں رہا اور اس نے زمین کے گرد 163 چکر لگائے۔ 11 اکتوبر 1950 کو امریکہ میں CBS نامی کمپنی کو رنگین ٹی وی نشریات پیش کرنے کا دنیا کا پہلا لائسنس جاری کیا گیا، تاہم ایک اور کمپنی RCA نے اس لائسنس کو چیلنج کر دیا اور الزام لگایا کہ CBS کی رنگین ٹیکنالوجی
तकनीकी तौर पर नामुकम्मल है। इसके नतीजे में CBS को दिया जाने वाला लाइसेंस 1 माह के लिए मुअत्तल रखा गया। ताहम जून 1951 में CBS पहला कमर्शियल रंगीन टीवी प्रोग्राम पेश करने में कामयाब हो गया। 11 अक्टूबर 1986 को अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन और सोवियत यूनियन के रहनुमा मिखाइल गोर्बाचोव की आइसलैंड में मुलाकात हुई। इस तारीखी मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने यूरोप में दरमियानी फासले तक मार करने वाले एटमी मिसाइलों को महदूद करने के लिए बातचीत की। 11 अक्टूबर 1995 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये अंदाज़ा लगाया गया था कि इराक़ के सरबराह सद्दाम हुसैन के पास इतने कीमियाई और हयातियाती हथियार हैं कि वो दुनिया की कुल आबादी को कई बार हलाक कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।